یہ برلن کی سب سے مصروف شاپنگ سٹریٹ ہے۔ یہاں ہر قسم کی جینز دستیاب ہیں، ہر رنگ میں، ہر طرز کی۔ کئی لوگ اپنے لیے جینز خریدتے وقت صرف یہ نہیں جاننا چاہتے کہ وہ کیسی اور کتنے کی ہے، بلکہ یہ بھی جاننا پسند کرتے ہیں کہ جینز کہاں بنی ہے اور آیا وہ اس کی صحیح رقم ادا کر رہے ہیں۔ عموماً لیبل پر بہت کم معلومات درج ہوتی ہیں۔ اکثر تو یہ بھی نہیں پتہ چلتا کہ جینز کہاں بنی ہے۔ کئی کمپنیاں سسٹینیبلٹی کی تشہیر کرتی ہیں۔ جینز تیار کہاں کی جاتی ہیں، یہ جاننا اتنا مشکل کیوں ہوتا جا رہا ہے؟ حالیہ برسوں میں ٹیکسٹائل کی صنعت میں کئی اسکینڈل سامنے آئے ہیں۔ ایسے میں فیکٹریوں کے حالات کے بارے میں آگہی لازمی ہے۔ یہ پاکستان کی ایک کمپنی ہے۔ مناسب تنخواہیں، کام کرنے کے گھنٹے 8 مقرر اور ملازمین کے لیے مکانات۔ عموماً جب آپ ٹیکسٹائل فیکٹری کے بارے میں سوچتے ہیں تو ذہن میں استحصال، غیر معیاری حفاظتی انتظامات اور دیگر خطرات آتے ہیں۔ نتیجتاً فیکٹریوں میں حادثات عام ہیں۔ یہ بنگلہ دیش میں ایک فیکٹری حادثے کے مناظر ہیں۔ اس موضوع پر تحقیق مشکل کام ثابت ہوا۔ بڑی مشکل سے ایک کمپنی نے شوٹنگ کی اجازت دی۔ کریسنٹ باہومان ایشیائی سطح پر سب سے بڑی کمپنیوں میں شامل ہے اور یہ ایک ماڈل کمپنی بھی ہے۔ کریسنٹ باہومان نے اپنے ملازمین کے لیے کالونی بھی قائم کی ہے۔ 500 ایکڑ کے رقبے پر پھیلے ہوئے اس کمپلیکس میں کمپنی کے 7,500 میں سے نصف سے زائد ملازمین رہائش پذیر ہیں۔ صوبیہ نسیم گزشتہ 15 برسوں سے جینز کی سلائی کا کام کرتی ہیں۔ وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ کمپنی کے پاس ہی رہتی ہیں۔ یعنی کہ یہاں پہ خاص طور پہ جو سیفٹی ہے نا وہ بہت زیادہ ہے۔ یہاں پہ باہر سے کوئی لوگ نہیں آ سکتے بغیر اس کے اجازت کے، یعنی کہ جو ہمارے ریلیٹیو بھی آ رہے ہیں یا ہمارے جو فرینڈز ہیں وہ جو بھی آ رہے ہیں نا وہ بغیر اجازت، بغیر سیکورٹی کے یہاں پہ اندر نہیں آ سکتے۔ اور ہمیں نا یہاں پہ بہت اچھا، یعنی کہ رہائش بہت زبردست ہے جس طرح بھی ہے باہر کی نسبت، باہر کمپنیوں کی نسبت۔ اور ویسے بھی یہاں پہ ماحول خاص طور پہ جو ہے نا لڑکیوں کے لیے بہت سیف، بہت زیادہ۔ وہ جاب کے لیے یہاں پہ ایک حد جو ہے نا باہر کے ماحول سے بہت ڈیفرنٹ ہے یہاں کا ماحول جو ہے نا۔ ایک پاکستانی خاندان نے قریب 25 سال قبل اس فیکٹری کی بنیاد رکھی تھی۔ جس علاقے میں یہ فیکٹری کھولی گئی وہاں کافی غربت تھی۔ کمپنی مالکان کے مطابق وہ لوگوں کی زندگیاں بدلنا چاہتے تھے۔ یہ فیکٹری ہر ماہ 10 لاکھ جینز تیار کرتی ہے۔ یہاں بننے والی جینز یورپ اور امریکہ کے بازاروں میں فروخت ہوتی ہیں۔ کمپنی کے ڈائریکٹر بتاتے ہیں کہ زچگی کے وقت چھٹیاں، مناسب تنخواہ اور صرف مقررہ وقت تک کام یہاں معمول کی باتیں ہیں۔ امپلائی سیٹسفیکشن کے حوالے سے ہم اپنا ان ہاؤس امپلائی انگیجمنٹ انڈیکس مینیج کرتے ہیں، جس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے امپلائیز کتنے انگیجڈ ہیں، کتنے موٹیویٹڈ ہیں، کتنے ایکسیپٹیبل ہیں لیڈرشپ اور مینجمنٹ کے آؤٹ کم سے، فیسلٹیز، ورکنگ انوائرمنٹ کیا ہے۔ تو ہم یہ میجر کر رہے ہوتے ہیں کلچر انڈیکس سے۔ اینڈ وی آر ہیپی ٹو ٹیل یو، ہم نے اس کو لانچ کیا تھا پچھلے سال، اور اسی میں ہم اب اسی کے ذریعے سے جو فیڈ بیک ہمیں ملتی ہے امپلائیز کی، وہ پھر ہم امپروومنٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ پاکستان میں انہونی سی بات ہے۔ غیر سرکاری تنظیم کلین کلوتھس کیمپین دنیا بھر میں ٹیکسٹائل کی فیکٹریوں پر نظر رکھتی ہے۔ ان کے ماہرین کا کہنا ہے کہ ماضی میں رونما ہونے والے سانحات کے باوجود پاکستان میں ٹیکسٹائل کی صنعت میں کچھ نہیں بدلا۔ There are very few trade unions in the garment and textile sector. پاکستان میں اس سیکٹر میں بہت کم لیبر یونینز ہیں۔ مالکان ملازمین کو آزادانہ طور پر متحد ہونے کی اجازت نہیں دیتے اور حکومت بھی لیبر قوانین کے اطلاق میں ناکام رہی ہے۔ تنخواہوں کا بھی مسئلہ ہے۔ ورکرز کو اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے 8 گھنٹوں سے زیادہ کام کرنا پڑتا ہے۔ کورونا کی وبا کے دوران بھی حالات کافی خراب ہوئے۔ کئی کمپنیوں سے خریداروں نے آرڈر واپس لے لیے۔ کمپنیوں کو ملازمین کو نوکری سے فارغ بھی کرنا پڑا۔ کریسنٹ باہومان کی البتہ کوشش تھی کہ تمام ملازمین کو رکھا جائے، جیسا کہ صوبیہ نسیم۔
یعنی کہ جو اپنے ورکر تھے وہ ان لوگوں نے کہیں ادھر ادھر جانے نہیں دیے تھے. اس طریقے کی ان لوگوں نے پلاننگ کی تھی کہ کوئی بھی ورکر جو ہے نا یہاں سے گیا نہیں تھا, اور اگر کسی کو بھیجا بھی تھا تو انہوں نے 2 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد جیسے ان تھوڑے حالات بہتر ہوئے تو واپس ری جوائننگ کرنی شروع کر دی. یہ کمپنی اپنی ساکھ کا تحفظ اور اسے بہتر بنانا چاہتی ہے. کمپنی اپنے خریداروں کو دکھانا چاہتی ہے کہ اس کے ملازمین کو دیگر کمپنیوں کے مقابلے میں بہتر سہولیات فراہم ہیں. یہ حکمت عملی کرسنٹ باہومان کے لیے منافع بخش ثابت ہوئی, کیونکہ زیادہ سے زیادہ صارفین دیرپا حکمت عملی کو دیکھ اور سمجھ رہے ہیں. ذکی سلیم مکمل بلاک چین کو شفاف بنانا چاہتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کپڑے کہاں سے آ رہے ہیں. بلاک چین کا فائدہ یہ ہوئے گا, جو کنزیومر ہے یورپ میں وہ اپنے پرچیز کو, چاہے وہ جین ہے, ٹی شرٹ ہے, اس کو سکین کر کے دیکھ سکتا ہے کہ میری کاٹن کہاں سے آئی, کس فیکٹری نے میرا گارمنٹ بنایا ہے, اس پہ انرجی کتنی کنزیوم ہوئی, جتنی تفصیل اویلیبل ہوئے گی اس وقت تک, اس کا کاربن فٹ پرنٹ کیا ہے, اس کا کاٹن فٹ پرنٹ کیا ہے, بہت سی انفارمیشن اویلیبل ہوئے گی کہ وہ ڈیسیجن بنا سکے اپنے فیوچر پرچیسز اور کرنٹ پرچیسز کے. یہ ٹیکنالوجی البتہ فی الحال عام نہیں. عام صارف ابھی تک اس بات کا تعین نہیں کر پاتا کہ آیا کپڑوں کی تیاری کا عمل ملازمین کے لیے منصفانہ تھا. برلن میں اپنے گھر میں بیٹھ کر اگر جینس تلاش کی جائے تو آن لائن 40 یورو میں خریدی جا سکتی ہے. لیبل کی مدد سے اسے تلاش کیا جانا آسان ہے. میرے خیال میں یورپ میں صارفین کو اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالنے کی ضرورت ہے تاکہ پاکستانی حکومت پر دباؤ بڑھے اور وہ لیبر قوانین پر عمل درآمد کو زیادہ مؤثر انداز سے یقینی بنائے. صارف زیادہ معلومات کا مطالبہ کر سکتا ہے, اسے اشیاء کن حالات میں بنی یہ پتہ ہونا چاہیے. پاکستان میں یہ ایک کمپنی کپڑوں کی تیاری میں تقاضے پورے کر رہی ہے, مگر بدقسمتی سے صنعت کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں. اکثریتی فیکٹریوں کے حالات اب بھی ناقص ہیں.